السلام علیکم میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، ماں بہنوں، میں محمد عبدالحق قمر، ٹی آر ایس فاؤنڈر ممبر اور تحریک مسلم شبان کا وائس پریزیڈنٹ، آج آپ تمام کے سامنے روبرو۔ سب سے پہلی چیز، میں آج آپ تمام کے سامنے آنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آج مسلمانوں کا سیاسی موقف تمام سیاسی پارٹیوں میں نہیں کے برابر ہے، اور اس کی وجہ آپ خود اپنی غلطیوں کے آپ ذمہ دار۔ سب سے پہلی چیز، اگر میں آپ کو یہ بات بولوں تو شاید آپ کو برا لگے گا، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ آپ کی کمزوری، آپ کی بزدلی، آپ کی نااتفاقی آج آپ کو لے ڈوب رہی ہے۔ آپ آج عہد کریں کہ ہم اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اپنے مقصد کو لے کے آگے بڑھیں گے، اور اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اپنے وہ آپ کے جو ڈیمانڈز ہیں، وہ ڈیمانڈز کو ہم ہماری سیاسی جماعت سے پورے کروائیں گے، اور ہم متحدہ ایک یعنی کہ جستجو کریں گے، اور جدوجہد میں ہم ایک مل کے آواز اٹھائیں گے۔ تو کل دیکھیے آپ کا موقف کیا ہوگا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے تمام سیاسی جماعتوں میں ہم وہاں کے ایک پارٹنر کی حیثیت سے سیاسی جماعت میں کہیں بھی نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں گے ہر جگہ آپ کو ایک پوپٹ کی طرح استعمال کیا جاتا ہے، اور دودھ میں سے مکھی کو جس طرح نکال کے پھینکا جاتا ہے، اسی طریقے سے دودھ کی مکھی کی طرح آپ کی کمیونٹی کو نکال کے پھینکا جاتا ہے، اور ایسے ہی مسلمانوں کو رکھا جاتا ہے سیاسی جماعت پہ جو ذمہ دار پوسٹوں پہ، جیسا کہ گاندھی کے 3 بندر، جو نہ تو ان کو آنکھوں سے دکھتا ہے، نہ منہ سے بولے جاتا ہے، نہ کانوں سے سنائی دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو رکھا جاتا ہے تاکہ وہ غلامانہ طریقے سے حکومت کے اندر جو انہوں چاہتے ہیں اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے رہے اور کام چلتے رہے، تاکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بھائی مسلمانوں کو ہم نے ان کو عہدوں پہ فائز کیا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ عہدوں کے اوپر جو فائز کیے صرف برائے نام رہتے ہیں، لیکن عملی اعتبار سے مسلمانوں کے لیے کوئی کارآمد ثابت نہیں ہوتے۔ آپ آنکھوں سے دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ کیا موجودہ موقف ہے۔ تو افسوس اس بات کا ہے کہ ہندوستان میں آپ اگر مثال کے طور پر میں یہ بات اگر غلط نہ ہو تو میں بولوں گا کہ ہندوستان کی دلی میں جو آپ کے دلی گیٹ کے اوپر 95,300 لوگ کے نام لکھے ہوئے جو شہید ہوئے ہندوستان میں، جس میں 61,395 مسلمان تھے۔ اس کا جو اوسط اس کا پرسنٹیج دیکھا جائے تو 64 اور 65 کے درمیان میں حساب آتا ہے۔ تو ہمارے یہ قربانیاں رہے، اور ہندوستان میں ہم بائی چانس نہیں ہیں، بائی چوائس ہے، کیونکہ ہندوستان میں جس وقت ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارا ہو رہا تھا تو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو پاکستان جانے کی اجازت تھی۔ ہم نے پاکستان کو پسند نہیں کیا، ہم نے ہندوستان کو پسند کیا، اور ہم نے یہی زمین کو، ہم اپنی مٹی کو مانا، اور یہی مٹی کو ہم اپنی زمین اپنے یہاں کی ہندوستان کو اپنی زمین سمجھا۔ ہمارے جتنے بھی پرکھوں نے یہاں پر جان دی، یہ تمام کے تمام آپ کے سامنے ایک تاریخ ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ جو ہم نے اپنے جو کام کیا، چاہے وہ اشفاق اللہ خان ہو، چاہے یعنی کہ بریگیڈیئر عبدالحمید ہو، یا مثال کے طور پر محمد عثمان ہو، یا جتنے بھی یعنی کہ لوگ یہاں سے یعنی کہ جو ہمارے ہندوستان میں آزادی کے لیے لڑے، اور جس وقت وہ لوگ شہید ہوئے، یہ کیا ان کے تعلق سے کیا آپ نہیں جانتے ہندوستان میں کس طریقے سے رہا؟ انگریزوں نے جس وقت اشفاق اللہ خان کو پھانسی دینے سے پہلے ان سے پوچھا کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری آخری خواہش کچھ بھی نہیں، لا کے رکھ دو خاک وطن میرے کفن۔ اور یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری یہ چٹھی ہے میری ماں کو پہنچا دینا، اور اس میں لکھا تھا کہ اگر مثال کے طور پر یہ چٹھی ماں آپ کو جس وقت ملے گی اس وقت تک آپ کا بیٹا زندہ نہیں رہے گا، بلکہ شہید اشفاق اللہ خان کے نام سے آپ کو جب چٹھی ملے گی، جب شہید اشفاق اللہ خان رہے گا، جب آپ کا بیٹا زندہ نہیں رہے گا اس دنیا میں۔ اتنے بڑے قربانیاں رہے ہمارے۔ آج افسوس اس بات کا ہے کہ کل کے جو نامرد ہیں، جو کہ ہومو سیکشول، چاہے وہ ناتھورام گوڈسے ہو یا مثال کے طور پر ساورکر ہو، کل تک کہ یہ لوگ انگریزوں کی غلامی کرنے والے جو ان کو اریسٹ کر کے اندر ڈالا گیا، تو یہ لوگ تو اپنے آپ کو یہ بول کے چھوٹ گئے کہ اپنے آپ کو کہ ہم مرسی پٹیشن ڈالتے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف کبھی ہم آواز نہیں اٹھائیں گے، اور آہستہ سے جب ان کی سزا کا وقت آیا تو سزا سے پہلے یہ مرسی پٹیشن ڈال کے بعد اس سے نکل گئے، اور کبھی یہ لوگوں نے ہندوستان کا پرچم ہاتھ میں نہیں لیا، کبھی یہ لوگوں نے نہیں کیا۔ ایسے ہی ہجڑے قسم کے لوگ جو نامرد ہیں آج ہندوستان میں حکومت کر رہے ہیں، نہ جس کی بیوی ہے، نہ اس کے بچے ہیں، نہ کسی کی کوئی ذمہ داریاں ہیں۔ ایسے گدھے، ایسے لوگ آج ہندوستان کے بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں۔ تو بتائیے کہ آج ہمارا ملک کہاں سے کہاں جا رہا ہے، اور ہم کہاں سے کہاں جا رہے ہیں، اور ہمارا کیا موقف تھا اور آج کیا موقف کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے اور ہمارے غلطیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم آج جوتے کھا رہے ہیں۔ میں اگر بات یہ بولوں تو غلط نہیں ہوگا کہ آج ہندوستان میں
جو بھی ہر جگہ پر سیاست میں جو بھی سیاسی جماعت ہے اس میں مسلمانوں کا معاملہ بالکل نہیں کے برابر ہے. ہر سیاسی جماعت میں مسلمانوں کو خالی اپنا ووٹ بینک کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد آپ کو جیسا کہ کڑھی میں دال جو کریپا کا جو دال کا پتہ بولتے ہیں نا, اس طریقے سے نکال کے پھینکا جاتا ہے. آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس کی وجہ بنیادی اگر دیکھا جائے تو آپ ہی اس کے ذمہ دار ہیں, میں کہوں گا. افسوس اس بات کا ہے کہ کب تک مسلمان اپنے آپ کو پوپٹ کی طرح زندگی گزاریں گے. آج جو موجودہ موقف ہے آپ کے سامنے ہے, اسی طریقے سے اگر آپ گزاریں گے تو آئندہ آنے والا مستقبل بہت تابناک رہے گا, یاد رکھیے. کیونکہ جب تک کہ آپ کا اتفاق اور اتحاد نہیں ہے, آپ کی زندگی کا مقصد بیکار ہے. آج آپ کے سامنے ہے کہ کے سی آر صاحب جب کچھ بھی نہیں تھے, جب کے سی آر صاحب نے جب تلنگانہ کے لیے آواز اٹھائی تو اس وقت انہوں نے کتنے یعنی کہ مسلمانوں کے تعلق سے کتنے وعدے کیے تھے. کہاں گئے وہ وعدے؟ کہاں گیا وہ جوڈیشری؟ کہاں گیا وہ مثال کے طور پہ کمسٹریٹ؟ کہاں گیا وہ 12%؟ کہاں گئے وہ مسلمانوں کی ملازمتیں؟ کہاں گئے مسلمانوں کے 12% کے حساب سے 14-15 یعنی کہ ایم ایل ایز؟ کہاں گئے 4-5 ایم پیز؟ سب ختم ہو گئے. اور جو انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی مثال کے طور پہ وقف کی جائیداد ہے اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی میں انصاف کروں گا. یہ 1 لاکھ کروڑ کی جائیداد حسین شاہ ولی کی جو درگاہ کی گئی, اس کے کوئی ذمہ دار نہیں ہے. ہمارے کے سی آر صاحب ذمہ دار ہے, اور اس کے ساتھ ہماری الائنس جماعت کے لوگ ذمہ دار ہیں. اس طریقے سے اگر ہمارے ساتھ بربادی ہوتی رہے گی تو ذمہ دار کوئی اور بولنے کا سوال ہی نہیں ہے. جبکہ کل تک کے سی آر صاحب جو ہمارے سے وقف بورڈ سے جب جائیداد پیپر منگائے تھے حسین شاہ ولی کے, اس وقت آپ نے خود کہا تھا کہ اس کی جائیداد کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے, ہم وقف کی جائیداد کی حفاظت کریں گے. اس لیے انہوں نے ہائی کورٹ میں جا کے ایک اپنے آپ کو فریق کی حیثیت سے اس کے اندر امپلیٹ ہوئے تھے, اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہاں پر جانے کے بعد آپ نے کہا تھا کہ یہ وقف کی جائیداد ہے, اس کے پروٹیکشن کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. جس وقت آپ کی گورنمنٹ آ گئی, جب سپریم کورٹ میں جب یہ کیس گیا تو وہی سپریم کورٹ میں آپ جا کے اس کی گورنمنٹ لینڈ بول کے وقف بورڈ کے جتنے بھی اپنے الیاس کو آپ ڈمی بنا کے اس کو ٹرانسفر کر کے اس کے پیپروں کو آپ گول مول کر کے آپ اور آپ کے الائنس دونوں نے مل کے 1 لاکھ کروڑ کی پراپرٹی کا نقصان کرنا مسلمانوں کے اوپر ایک بہت بڑا تماچا ہے. اور ہم خاموش رہنا ہمارے لیے بھی ہجڑوں سے کچھ کم نہیں ہے. ہمارے اپنے آپ کو اگر ہم خاموش رہتے ہیں تو, اور ہمارے کو بھی یہ سوچنے کا ضرورت ہے. آج جب ہندوستان میں جب آپ کے سامنے ہر جگہ تلنگانہ میں آپ دیکھیں گے ہر جگہ بینر لگ رہے ہیں, ہر جگہ پر پوسٹرس لگ رہے ہیں, ہر جگہ پر اپنے آپ کی کارکردگی دکھائی جا رہی ہے. تو یہ کارکردگی اگر آپ کی ہے تو اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ کا الیکشن کے قریب ہے تو پھر آپ کو بیوقوف بنا کے آپ کو یعنی کہ بہلا پھسلا کے آپ سے پھر ووٹ لینے کی کوشش کی جائے گی, اور آپ بیوقوف بن کے پھر ووٹ دے لیں گے, اور پھر آپ برابر 5 سال تک جوتے کھاتے رہیں گے. اسی طریقے سے آج ہو رہا ہے آپ کے سامنے. دیکھیں آج مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کا پہلے بھی چیئرمین تھا, جب بھی بورڈ آف ڈائریکٹرز نہیں تھے, آج بھی چیئرمین ہے, بورڈ آف ڈائریکٹرز نہیں ہے. جب کبھی بھی لون کی بات ہوتی ہے دکھانے کی تو بہت باتیں رہتی ہے, لیکن عملی اعتبار سے کچھ بھی نہیں رہتی. آج اردو اکیڈمی کا چیئرمین بنایا گیا, اس کے بعد میں بھی آپ کے سامنے کیا ہے معلوم ہے. سیٹوین کا چیئرمین آج تک نہیں ہے, آپ کے سامنے معلوم ہے کیا ہے. آپ جتنے بھی مسلمانوں کے جو بھی ذمہ دار, جیسا کہ مثال کے طور پر مائنارٹی کمیشن کا چیئرمین آج تک خالی ہے, نہ تو اس کا چیئرمین ہے, نہ اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے, نہ کوئی کسی کے. کیونکہ مسلمانوں کے تعلق سے کے سی آر صاحب کے دل میں اور دماغ میں ہے ہی نہیں کہ مسلمانوں کے لیے کوئی اچھا کام کرے, ان کو روزگار پہ لگائے, ان کو سیاسی اعتبار سے ان کی سوچ بوجھ کو اچھی اونچی کرے. انہوں نہیں چاہتے. انہوں صرف یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو صرف بتائیں اور اس سے اپنا ووٹ حاصل کرے اور ان کو جہاں بیٹھے بٹھا کے رکھیں. آج تک کہ میں ایک بحیثیت ایک سپاہی تلنگانہ راستہ سمتی میں جو روز اول سے میں اس میں یعنی کہ ہوں, تو میں دیکھ رہا ہوں جب کبھی بھی کوئی بھی چیز کے لیے ہم نے کہا تو انہوں نے یہ کی بات کہی کہ بے ضابطہ کیوں باضابطہ کریں گے. آج تک کہ مائنارٹیز کی کمیٹی کو ڈالنے کے لیے ہم نے ڈسٹرکٹ جانے کی بات کی, جنرل باڈی میٹنگز کال کرنے کی بات کی, ہم نے ڈسٹرکوں پر جا کے مائنارٹیز کی کمیٹیاں بنانے کی کوشش کی, ہمیں بنانے نہیں دیا گیا. اور یہاں تک کہ یہ عبدالمجیب جو آج مجیب جو بیٹھے ہوئے ہیں آج اپنے اردو اکیڈمی کے, یہ یہاں کے جو مائنارٹی کے جو پریزیڈنٹ رہے, کسی کو بھی نہیں معلوم پارٹی کے لوگوں کی کہ مائنارٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, کیونکہ ان کو ڈم نہیں بنا کے رکھا گیا تھا کہ تم کچھ کرنا نہیں ہے, تم خالی دنیا کو دکھانے کے لیے مائنارٹی پریزیڈنٹ بنایا گیا ہے. تو اس طریقے سے اگر ہمارا حال ہوگا تو مستقبل تابناک نہیں تو اور کیا ہوگا. لہٰذا میں آپ تمام سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو سیاست میں متحرک ہوں اور اپنے مقصد کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں, اور اپنے آپ کو متحد ہو کے اپنے مقصد کو آگے بڑھیں, اور آپ کوئی بھی چیز کے لیے لڑیں. جب تک آپ لڑیں گے نہیں آپ کو مقصد حاصل ہونے والا نہیں ہے. اور جب تک آپ لوگ اس طریقے سے جیسا ناتھو رام گوڈسے اور ساورکر کی ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اللہ حافظ ہے. السلام علیکم.